آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک کتاب اللہ کے 3 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ صورت مکی صورت ہے۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے 12 نمبر صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 53 نمبر صورت ہے۔ آیات اس کی 111 ہیں، رکوع اس کے 12 ہیں۔ آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 6 تک حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس کا ذکر موجود ہے۔ آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 20 تک جو بائیوں کا مکر و فریب تھا اور آپ کو کنویں میں پھینکا گیا اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 35 تک شباب یوسفی اور عزیز مصر کی بیوی کی جو فریفتگی ہے اس کا ذکر موجود ہے۔ آیت نمبر 36 سے لے کر 53 تک قید خانہ اور بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر موجود ہے۔ آیت نمبر 54 سے لے کر 82 تک اقتدار مصر کا حصول اور پھر بائیوں سے ملاقات کا ذکر موجود ہے۔ آیت نمبر 83 سے لے کر 101 تک حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر اور اس کے اوپر اجر اور ملاقات یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ 102 سے لے کر 104 تک قصہ یوسف علیہ السلام جو ہے یہ بتایا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے۔ آیت نمبر 105 سے لے کر 110 تک مشرکین سے اعراض اور پختہ دلائل سے ان کا رد جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 111 میں قرآنی واقعات کا جو مقصود ہے وہ بیان کیا گیا۔ اب چلتے ہیں جی اس سورہ مبارکہ کی طرف، اس کی تفصیل کی طرف۔ پہلی بات یہ ہے اس سورت کو سورہ یوسف کیوں کہتے ہیں، نام کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ میں نے عرض کر دی ہے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا باقاعدہ پورا واقعہ موجود ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا۔ اسی طرح اگر ہم اس کے یوسف علیہ السلام کے تعارف کی بات کریں تو جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا جو زمانہ ہے 19ویں صدی قبل مسیح ہے۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام اور جناب حضرت بنیامین دونوں سگے بھائی ہیں، ایک ہی باپ ہے، ایک ہی ماں ہے، اور بقیہ جو 10 بھائی ہیں باپ تو ایک ہے لیکن ماں مختلف ہے۔ یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں میں رہے۔ روایات کے مطابق آپ نے جو ٹوٹل عمر مبارک پائی ہے وہ 110 سال ہے، اور جس عمر میں آپ کو کنویں میں ڈالا گیا اس وقت آپ کی عمر مبارک 16 سال تھی۔ اگر ہم اس کے شان نزول کی بات کریں، جناب حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ موجود تھے، یہودیوں کو پتہ چلا، عیسائیوں کو پتہ چلا کہ دعویٰ نبوت کیا ہوا ہے، انہوں نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں سے کہا ان سے سوال تو کریں کہ کیا وجہ بنی کہ جناب یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے فلسطین سے مصر میں کیسے پہنچی تھی، یہ وجہ بھی تو بیان کریں۔ تو جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پوری سورہ مبارکہ سورہ یوسف کو نازل فرما دیا اور بتایا کیسے کیسے یہ مصر پہنچی۔ پھر اگر ہم اس کے نزول کا مقصد دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی صداقت پر دلیل قائم کرنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، جو تم نے سوال کیا تھا ہم نے اس کا بھرپور اور مکمل جواب دے دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود نہیں گھڑتے بلکہ یہ رب کا کلام ہے اور رب ہی کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آپ کا اپنے گھر میں ہے، دوسرا حصہ آپ کا مصر میں ہے لیکن غلام کی حیثیت سے ہے، تیسرا حصہ بھی آپ کا مصر میں ہے لیکن حکمران کی حیثیت سے ہے۔ اب چلتے ہیں جی، جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا۔ یہ میرے پاس قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے جو ہیں اور ایک سورج اور ایک چاند جو ہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہا میرے بیٹے یہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا،
وہ تیرے خلاف سازش کریں گے۔ اب ہوا کیا، جو باقی 10 بھائی تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہمارے والد گرامی جناب یوسف علیہ السلام سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ ہے ان کے نام لگوا دیں اور ہمیں کچھ بھی نہ ملے، ساری محبت ان کو مل رہی ہے، کچھ ایسا کام کیا جائے کہ ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب۔ اب میٹنگ یہ ہوئی تو کیا کیا جائے؟ ایک نے کہا اقتلوا یوسف کو قتل کر دو، اب اطرحوہ ایک نے کہا ان کو کہیں دور پھینک دو۔ اب طے یہ ہوا کہ لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، بلکہ کیا کرو، کنویں میں ڈال دو۔ اب اس کے اوپر طے ہو گیا۔ اب ہوا یہ، اپنے والد کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض گزار ہوتے ہیں، بجان ہم باہر جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے، تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ارسلہ معنا، اس یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یرتع ویلعب، یہ کھیلے کودے گا ہمارے ساتھ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حافظ ہیں، اب بے فکر ہو جائیں، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجیں۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ڈر ہے کہیں بھیڑیا نے اسے کھا جائے۔ انہوں نے کہا ہم اتنے بڑی تعداد میں ہیں، اس کو بھیڑیا کیسے کھا، نحن عصبہ، ہم ایک پوری جماعت ہے، بھیڑیا کیسے کھائے گا جی۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، انہوں نے کیا کیا، جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو غیابۃ الجب، گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، اس وقت اللہ فرما رہا ہے ہم نے یوسف کی طرف وحی کی تھی۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب سارے بھائی واپس آتے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور کیسے، یبکون، رو رہے تھے۔ ان کا انداز دیکھیں، اپنا کام بھی کر لیا اور انداز کیا ہے، رو رہے ہیں۔ قالوا یا ابانا، کہا ہمارے بجان، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، ہم تو دوڑ لگا رہے تھے، یوسف پیچھے رہ گیا، اسے تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور ہمیں پتہ ہے آپ یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں۔ اب ہوا کیا، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، ایک قمیص انہوں نے پکڑی ہوئی تھی جناب یوسف علیہ السلام کو، اس کو خون لگایا ہوا تھا، کہتے ہیں یہ دیکھیے جی بھیڑیا کھا گیا ہے۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلى دلوا، اصل میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ کام ایسا کرتے ہیں کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کو مارتے تو نہیں ہیں، لیکن اتنا دور کہیں چلے جائیں، کنویں میں پھینکتے ہیں تو قافلہ گزرے گا، اس کو لے جائے گا اور والد کا پیار ہماری طرف آ جائے گا۔ اب ایک قافلے کا گزر ہوا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَادْلَى دَلْوَا، قافلے والوں کو پانی کی ضرورت تھی، اس کنویں کا پانی جو ہے وہ کھاری ہوا کرتا تھا، اب پانی نکالا تو پانی میٹھا تھا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میٹھا ویسے ہی نہیں ہوا، یہ یوسف علیہ السلام کے مبارک جسم کی برکت تھی۔ اب جس میں یوسف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پانی میں مٹھاس پیدا فرما دی۔ اب جب کنویں میں ڈول ڈالا گیا، یوسف علیہ السلام کی طرف وحی آئی، اے یوسف اس کو پکڑ لو، اس رسی اور ڈول کو پکڑ لو۔ پکڑا گیا، انہوں نے کھینچا لیکن کھینچا نہیں جا رہا، کہا بھئی یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، کھینچی نہیں جا رہی۔ اب چند لوگوں نے مل کر اس ڈول کو، رسی کو کھینچا، قال یا بشرا ھذا غلام، جب کھینچا تو یوسف علیہ السلام چونکہ سامنے آئے، خوبصورت 16 سال کا نوجوان ہو اور ایسا سونا، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حسن کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ یوسف کو دے دیا اور آدھا حصہ ساری کائنات کو دیا۔ اتنا حسین، اتنا جمیل چہرہ جب سامنے آیا، فوراً بول اٹھا وہ نکالنے والا، اور قافلے والو یا بشرا ھذا غلام، یہ دیکھو یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، مبارک ہو۔ وَأَسَرُّوهُ بِدَاعًا، سارے خوش ہو گئے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اب انہوں نے کیا کیا جی، بھائی سارا کچھ دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا بچہ یوسف نکل آئے ہیں، وہ بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ قافلے والوں نے کہا کیسی عجیب باتیں کرتے ہو، اتنا حسین چہرے والا بھلا غلام ہو سکتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں تمہارا غلام ہے۔ تو بھائیوں نے کہا ہم نے چونکہ جان چھڑوانی ہے، کہا ہمارا غلام ہے، اگر تم خریدنا چاہتے تو خرید سکتے ہو،
انہوں نے کہا جی ٹھیک ہم خریدتے ہیں. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, چند پیسوں کے عوض انہوں نے بیچ دیا. مقصود تھا اپنے آپ سے دور کرنا, باپ سے دور کرنا. اب یوسف علیہ السلام جو ہے بکتے بکتے مصر میں پہنچ گئے. مصر میں جا کے بولی لگی. اب اللہ کی قدرت دیکھیے گا, کہاں پھینکا تھا اب کہاں پہنچے, مصر میں پہنچے. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. اب ہوا یہ, عزیز مصر جو تھا اس نے اس یوسف علیہ السلام کو خرید لیا, اور اس کی جو بیوی تھی جس کا نام زلیخا بیان کیا جاتا ہے, اسے کہا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نفع دے گا, ہم اس کو جو ہے وہ اپنا بیٹا بنائیں گے, ہماری اولاد نہیں ہے, اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے. اب ہوا کیا, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. حسین تو آپ تھے, جمیل تو آپ تھے, زلیخا سے رہا نہ گیا. ایک دن دعوت گناہ دے بیٹھی, ہیت لک, کہنے لگی آئے جی دعوت گناہ دیتی ہوں. سارے دروازے بند کر دیے. فوراً یوسف علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکلا, قال معاذ اللہ. یہ میں جملے اپنے نوجوانوں سے کہوں گا, حسن و جمال کا بندہ پیکر ہو, دعوت گناہ بھی ملے, معاذ اللہ. جملہ کیا نکلا, اللہ کی پناہ. انہ ربی احسن مثواي, میرا رب مجھے بہتر جگہ عطا فرمائے گا, گناہ کی طرف نہیں گئے. اب ہوا کیا, یوسف علیہ السلام نے جب یہ جملہ کہا, 7 دروازے تھے, ساتوں کے ساتھ بند تھے. کہا یوسف تو نے چونکہ مجھے پکارا ہے اپنی پاک دامنی کے لیے, اب دوڑ لگاؤ. یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی, بغیر کسی کھولنے کے دروازے کھلتے گئے. پہلا کھل گیا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں. جب 7 دروازے کھلے پھر ہوا کیا, وَاسْتَبَقَ الْبَابَ, یوسف علیہ السلام آگے ہیں. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. اب ہوا یہ, دروازے کے سامنے عزیز مصر تھا. عورت بڑی مکر و فریب والی ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں عورت کی چال بڑی تیز ہوتی ہے, اسے فریب کرنے بڑے آتے ہیں. اب رونا دھونا شروع کر دیا. کہا اے میرے سر کے تاج بتائیں, قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا, جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ ایسا سوچے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے. اب اپنا گناہ کو چھپانا تھا, اپنے اس برے فعل کو چھپانا تھا. إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, یا تو ان کو قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب دے دیا جائے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہیں سے ایک بچہ اٹھا, گود میں بچہ تھا, اس کا رشتہ داروں میں سے کسی کا بچہ تھا بادشاہ کے, اسی نے گواہی دے دی. وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. اس نے کہا اگر جو قمیص ہے آگے سے پھٹی ہوئی ہے, فصادقت, تو یہ زلیخا سچی ہے, لیکن اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر جو ہے زلیخا جھوٹی ہے. اب ہوا کیا, فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, جب اس قمیص کو دیکھا تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی, زلیخا جھوٹی ہو گئی. اب شور مچ گیا علاقے میں کہ ایک جو ہے بادشاہ کی گھر والی ایک غلام کے اوپر فدا ہو گئی. شور مچ گیا, محلے دار جو خواتین تھی تانے دے رہی ہیں, علاقے کی خواتین جو ہے وہ تھو تھو کر رہی ہیں. لیکن زلیخا نے کہا, وَقَالَتْ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ. کہا ایسا کرو میرے گھر میں تم بھی آؤ. اب خواتین اکٹھی ہو گئیں. جب خواتین آ گئی, فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا. اب جب ساری خواتین آ گئی, ان کے ہاتھ میں ایک ایک چھری تھما دی اور پھل دے دیے, کہا اس کو تم نے کاٹنا ہے. اب وہ کاٹنے لگی. ادھر سے یوسف علیہ السلام کو کہا میری گزارش ہے جب خواتین آئیں تو آپ نے بس نکل آنا ہے, ان کے سامنے آنا ہے. اب وہ حسن و جمال کا پیکر, وہ اللہ کا نبی, وہ پاک دامن نبی, وہ حسین نبی, جب وہ باہر تشریف لائے, وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, ساری خواتین بول اٹھی اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں لگتا, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے. اتنا پیارا. اور یاد رکھیے یہ تو یوسف کا حسن ہے, اور میرے آقا تو وہ ہیں جو یوسف کے بھی نبی ہیں. جب یوسف کے حسن کا یہ عالم ہے تو میرے اور آپ کے آقا کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. اب ہوا کیا, اب ساری خواتین جب انہوں نے دیکھ لیا,
اب انہوں نے مل کر دعوت گناہ دی. یہ آپ سلائڈ دیکھ رہے ہیں, یوسف جو ہے خواتین مصر کے نرغے میں ہے. اب ساری خواتین نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. انہوں نے کہا یا تو گناہ کی طرف آ جاؤ یا قید قبول کر لو. یوسف علیہ السلام نے کہا مالک مجھے قید قبول ہے, قید میں جانا قبول ہے, یہ دعوت میں کبھی قبول کر سکتا نہیں ہوں. اب یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے, کنویں سے نکالے گئے, مصر میں خریدے گئے. اب کہاں آگے جی؟ جیل کے اندر. یوسف علیہ السلام جیل میں ہے, سلائڈ دیکھیے گا. یوسف علیہ السلام جیل. اب جیل کے حالات ہم نے دیکھنے ہیں. جیل میں کیا ہوا؟ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ. اب جیل میں آپ کے دو ساتھی تھے, دونوں کو خواب آئی. قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا. ایک نے کہا میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں. وقال الآخر, دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تأکل الطیر من. دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھی ہے کہ میرے پاس روٹیاں ہیں, میں نے سر پہ اٹھائی ہوئی ہیں, اس سے پرندے کھا رہے ہیں. اب یوسف علیہ السلام کو کہا میں اس کی تعبیر بتائیں. یوسف علیہ السلام نے کہا اب چونکہ موقع ہے ان کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے کا. پہلے دعوت دی, کہا میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. انہیں دعوت دی. پھر اس کے بعد کہا میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. یا صاحب یہ سجنی اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. فرمایا تم میں سے جو ایک ہے جس نے دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں, اور دوسرا وہ ہے جس نے دیکھا تھا کہ پرندے کھا رہے ہیں. فرمایا وہ ایسا ہوگا کہ ایک جو ہے اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا, فیسقی ربہ خمرا, اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا, اور جو دوسرا ہے فیوسلب, اسے سولی چڑھا دیا جائے گا. فتأکل الطیر من راسی, پرندے جو ہیں اس سے وہ کھاتے رہیں گے اس کو جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا. اب ہوا ایسا ہی جیسے خواب بتائی تھی. ایک رہا ہو گیا, بادشاہ کے پاس چلا گیا, اسے وہ بادشاہ کو پلاتا رہا, شراب بنا کے دیتا رہا, پلاتا رہا. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ گے نا, اذکرنی عند ربک, جا کے میرا ذکر ضرور کرنا, میرا بتانا کہ وہ بے گناہ جیل میں ہے. وقال المالک انی ارا, بلکہ فانساہ الشیطان ذکر ربہ, شیطان نے اسے بلا دیا. اب وہ بادشاہ کے پاس رہا لیکن اسے بادشاہ کو بتا نہیں سکا. فلبث فی السجن بضع سنین, کئی سال ایسے گزر گئے. روایات میں آتا ہے تقریباً 7 سال گزر گئے. وہ رہا ہو گیا, بادشاہ کے پاس جاتا رہا, اسے شراب پلاتا رہا, لیکن وہ بادشاہ کو بتا ہی نہیں سکا کہ وہ بے گناہ جیل میں ہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا, وقال المالک انی ارا, مالک انی ارا, ایک وقت پھر آیا. اب بادشاہ کو خواب آ گئی. سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات. اب خواب کیا آئی؟ خواب یہ تھی کہ 7 دبلی پتلی گائیں ہیں, وہ موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں, اور 7 سبز خوشے ہیں, اور 7 جو ہے وہ خشک ہیں. اب بادشاہ نے کہا اپنے معبرین کو بلا لیا, بھائی اس کی تعبیر بتاؤ. قالوا ادغاث احلام, وہ کہنے لگے اس کی تعبیر تو بڑی مشکل ہے, ہمیں تو نہیں آتی. اب کیا ہوا؟ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات, وہ بندہ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون, وہ جو قید سے رہا ہوا تھا, اب اس کے ذہن میں آیا وہ جیل میں میرا ایک ساتھی تھا, وہ جو غلام تھا کنعان کا رہنے والا تھا, مصر میں یہاں آیا ہے, اس کو تو خوابوں کی تعبیر کا واقعی علم تھا, جیسے جیسے اس نے خواب بتائی تھی ویسے ہی ہوا تھا. بادشاہ کو کہا میں خواب کی تعبیر بتاؤں گا. بادشاہ نے کہا بھائی تو کہاں سے بتائے گا, بڑے بڑے معبروں کی بس ہوگی, تو کہاں سے بتائے گا. اس نے کہا میرا ایک جیل میں ساتھی تھا, اس نے جو خواب کی تعبیر بتائی ویسے ہی ہوا تھا, مجھے وہاں جانے کی اجازت دی جائے. یوسف علیہ السلام کے پاس گئے, جا کر کہا اے یوسف افتنا, ہمیں بتائیں فی 7 بقرات سمان یأکلہن, سب یہ جو خواب تھی. تو یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون. آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ 7 سال تم پے در پہ کاشتکاری کرنا, لیکن کرنا کیا, جتنی ضرورت اتنا کھا لینا, باقی سنبھال لینا. کیوں؟
کیونکہ 7 سال تمہارے قحط کے آئیں گے، تم اس کے لیے جمع کرتے جانا تاکہ جب 7 سال قحط کے آئیں تم آسانی سے وقت گزار سکو۔ یہ تمہارے بادشاہ کے خواب کی تعبیر ہے کہ یہ جو ہے وہ گائے کھا رہی ہیں، 7 سال جو ہے وہ تمہارے قحط کے آئیں گے۔ اب ہوا ایسے بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کو تعبیر بتائی، بادشاہ نے کہا بات تو ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے یہی تعبیر ہو سکتی ہے۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، وقال المالک مالک اتونی بہ، کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، اب بادشاہ کا قاصد جاتا ہے، قال ارجع الی ربک، کہا تمہیں بادشاہ بلا رہے ہیں، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتí، اب معاملہ آ گیا، رہائی سے پہلے آپ نے فرمایا پہلے معاملے کی تحقیق کرو، رہائی بعد میں، پہلے جو میرے اوپر الزام لگا ہے اس کی تحقیق تو کرو۔ اب ایسا ہی ہوا، آپ نے کہا میں اس وقت تک رہائی نہیں چاہتا جب تک کہ معاملے کی تحقیق نہ ہو جائے۔ کہا فاسألہ، پوچھے ذرا ان سے، ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، وہ جن عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں ان کے بارے میں کیا بنا ہے، ان سے پوچھے ذرا۔ اب کیا ہوا، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاش للہ، وہ ساری خواتین بول پڑیں اللہ کی قسم ہم جھوٹی تھی، یوسف سچا ہے، قصور ہمارا تھا، اس کا قصور نہیں ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی، اب اس کے بعد آپ کی پاک دامنی بھی ظاہر ہو گئی، اب آپ کی شان اور عظمت مزید جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ان لوگوں کی نظر میں۔ اب کیا ہوا، اب چونکہ وہ معاملہ شروع ہونے لگا تھا، قحط سالی والا معاملہ، وہ سال آنے والے تھے، اب یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، آپ ایسا کریں، اسے کہیں اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بناؤ، چونکہ مجھے پتا ہے 7 سال قحط کے آئیں گے، کیسے نظام چلانا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام پہلے کنویں میں، پھر جیل میں، اب جیل سے وزیر خزانہ، اللہ کی شان دیکھیں، بھائیوں نے جدا کیا، وزیر خزانہ بن گئے، فرمایا انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں، میں جاننے والا بھی ہوں۔ اب یہ ہوا، 60 سالی کے سال شروع ہو گئے، دور دور سے لوگ غلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب فلسطین کا علاقہ جو کنعان تھا وہاں سے آپ کے بھائی بھی آ گئے، وجاء اخوۃ یوسف، وہ سارے بھائی آئے، پہلی دفعہ آئے، فدخلوا علیہ، جو ہی وہ داخل ہوئے، فعرفہم، یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، اللہ کے نبی نے پہچان لیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، جب پہلی بار آئے تو بنیامین ساتھ نہیں تھا، جو یوسف علیہ السلام کا ماں کی طرف سے بھی سگا بھائی تھا، وہ ساتھ نہیں تھا۔ فرمایا میں تمہیں آئندہ سامان نہیں دوں گا جب تک کہ تم اپنے بھائی کو نہیں لے کر آؤ گے، باپ بوڑھا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کا نال دے دیتا ہوں، لیکن جب تک جوان بھائی ساتھ نہیں آئے گا میں غلہ نہیں دوں گا۔ اب ہوا ایسے، فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا لہ لحافظون، جا کر بتایا ابا جان انہوں نے ہمیں دینے سے انکار کر دیا ہے، کہا بھائی کو ساتھ بھیجیں۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا لن نرسلہ معکم، میں تو نہیں بھیجوں گا بنیامین کو، پہلے معاملہ دیکھ چکے تھے، حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم۔ اب ہوا کیا، انہوں نے کہا ہم گارنٹی دیتے ہیں، ہم جب قسم دیتے ہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا، لیکن کہا بیٹا یاد رکھنا، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، کیونکہ خوبصورت تھے بیٹے اور سارے جوان بیٹے، کہا جب ایک دروازے سے داخل ہو گئے تو کہیں نظر ہی نہ لگ جائے۔ اب دوسری دفعہ آئے، اب جب دوسری دفعہ آئے، ولما دخلوا یوسف علی یوسف آوا الیہ اخاہ، بنیامین بھی ساتھ ہے، جب دوسری بار پہنچے، اب حضرت بنیامین جب سارے بیٹھ گئے غلہ لینے کے لیے، حضرت بنیامین اکیلے تھے، باقی دو دو ہو کر بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بلایا، کہا بھئی تو اکیلا کیوں ہے؟ کہا میرا بھائی بچپن میں مجھ سے جدا ہو گیا تھا، میں تنہا ہوں، باقی دو دو مل کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا انی انا اخوکا، بنیامین اس بھائی کی کوئی نشانی ہے؟ کہا اس کے یہاں بازو پہ کوئی نشان تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پردہ پیچھے ہٹایا، کہا کہ ایسا نشان تو نہیں تھا، کہاں ایسے نشان تھا۔ اب بنیامین جو ہے وہ الرٹ ہو گئے، وہ خوشی سے جھومنے لگے، کہا انا اخوکا، بنیامین میں تیرا بھائی یوسف ہوں، لیکن ابھی خاموش ہو جا، ابھی صبر کرو۔ اب فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم، اب ان کا سامان تیار ہو رہا ہے، جعل السقایا،
فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن، اب بھائی کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ اب ہوا یہ، جناب یوسف علیہ السلام نے وہ ایک پیالہ جو آپ کا چاندی کا پیالہ تھا وہ جناب بنیامین کے غلے میں ڈال دیا۔ جب جانے لگے شور مچ گیا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، آپ تو جانتے ہیں ہم چور نہیں ہیں، ہم پہلے بھی آئے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم نے تلاشی لینی ہے۔ یہ ایک تدبیر تھی جناب بنیامین کو اس پاس رکھنے کی۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ، کہا بتاؤ تمہارے ہاں سزا کیا ہوتی ہے جو چوری کرے؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں سزا یہ ہوتی ہے جو چوری کرتا ہے وہ اسی کا غلام بن جاتا ہے، اسی کے پاس رہ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو یہ اپنایا گیا۔ اب تلاشی لیتے لیتے بنیامین کے وہ غلے سے جو ان کی بوری تھی وہاں سے وہ پیالہ نکل آیا۔ وہ بول اٹھے قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہا یہ بھی چور ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا۔ جناب یوسف کے منہ پہ کہہ رہے ہیں مجھے بتائیے جو تخت پر بھی بیٹھا ہو، آپ عزیز مصر بن چکے ہیں اب، یعنی اس دور کے وزیر اعظم تھے، منہ پہ کہا جا رہا ہے اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا، لیکن آپ خاموش ہیں۔ ابھی کچھ نہیں بتایا ان کو کہ میں تمہارا بھائی ہوں، کچھ نہیں بتایا۔ اب ہوا یہ جناب بنیامین کو پاس رکھ لیا جو ان کی صدا۔ ایک بھائی تھا ان میں سے، انہوں نے کہا میں تو نہیں ابا جان کے پاس جاؤں گا۔ کہا ابا جان کیا کہیں گے کہ پہلے یوسف کو گنوا دیا اب بنیامین کو کہیں چھوڑ آئے ہو۔ اب ہوا یہ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، کہا جاؤ جا کے اپنے ابا جان کو بتاؤ کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے۔ بات بڑھتی گئی۔ اس کے بعد یا بنی یذهبوا فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اب دوبارہ واپس آئے، تیسری بار آئے۔ اب جب تیسری بار آئے تو جناب یوسف علیہ السلام کو حکم آ گیا اب انہیں بتائیں کہ میں یوسف ہوں۔ جب پیالہ سامنے رکھا کہا یہ جو پیالہ ہے یہ میرے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے سوچا کیونکہ اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتی۔ کہا یہ کوئی اللہ کا نبی ہے۔ کہا کیا بات کر رہا ہے؟ کہا پیالہ مجھے بتا رہا ہے کہ تمہارا ایک بھائی یوسف تھا، تم نے کنویں میں ڈالا تھا، اس کو تم نے بیچا تھا، کسی نے خریدا تھا، خریدتے خریدتے بکتے بکتے مصر میں پہنچا تھا، اور تم نے جس کو بیچا تھا یہ وہ بندہ یہ سامنے کھڑا ہے، اسے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی پہچانتے ہیں، اور جس نے خریدا تھا وہ بھی سامنے ہے۔ جب سارے باتیں ہو رہی ہیں انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اب حیران ہو کر پوچھتے ہیں تو کہیں آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ قَالَ أَنَا یوسف، اب آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں۔ مجھے بتائیں وہ 10 بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، ختم کرنے کی سازش کی تھی، کیا بیت رہی ہوگی، کیا بیت رہی ہوگی؟ قالوا، اب انہوں نے کیا کہا قد من اللہ علینا، کہا اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ اب وہ ڈر رہے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، وقت کا حکمران ہے، وقت کا بادشاہ ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا تم سے میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اب اللہ کے نبی کی شان دیکھیے، ادھر فلسطین میں آپ کے والد یعقوب علیہ السلام تڑپ رہے ہیں بیٹے کی یاد میں، روتے روتے آنکھوں سے بینائی چلی گئی، بنیامین بھی دور ہو گیا، بڑا ایک بیٹا بھی ادھر رہ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ایسا کرو اذهبوا بقمیصی، یہ میری چادر میری قمیص لے جاؤ۔ کرنا کیا ہے؟ فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، نبی کے جسم سے مس ہونے والی قمیص جب لے کر گئے، کہا جا کر میرے باپ کے آنکھوں پہ لگا دینا۔ ابھی قمیص دور ہی تھی تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے لگ رہا ہے مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب جب وہ چادر لے کر پہنچے، ہوا کیا جب چادر دی کہا یہ آپ کے بیٹے کی قمیص ہے، قمیص کو پکڑا، فوراً جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے لگایا، یوں لگا کے چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی۔ اب انداز دیکھیے یعقوب علیہ السلام کو، اب کہا میرے ابا جان کو بھی لے کے آنا ہے ساتھ۔ ادھر سے اعلان ہو گیا بادشاہ کی طرف سے جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، میرا باپ آ رہا ہے، میرے والد آ رہے ہیں۔
خوشی کا سما ہے، تقریباً 40 سال کے بعد ملاقات ہونے لگی ہے ایک باپ اور ایک بیٹے کی۔ اندازہ تو کریں، آپ اپنے آپ کو ایک باپ، اگر بوڑھے ہیں تو باپ کی جگہ پہ کھڑا کریں، اگر چھوٹے ہیں تو بیٹے کی جگہ پہ کھڑا کریں۔ 40 سال کے بعد ملاقات ہو باپ بیٹے کی، کیا کیفیت ہوگی، کیا انداز ہوگا کہ 40 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ ادھر سے یعقوب علیہ السلام چل پڑے، پورا خاندان ساتھ ہے، ایک روایت میں آپ کی والدہ ساتھ ہے، ایک روایت میں آپ کی والدہ کا وصال ہو چکا ہے، خالہ ساتھ ہیں۔ خیر چل پڑے، اب چلتے چلتے جب وہ قریب پہنچے، یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشی کی انتہا، ادھر سے یوسف علیہ السلام کی خوشی کی بھی انتہا۔ جب سلطنت کے قریب پہنچے، پوچھا جی کون ہے؟ کہا یعقوب ہوں۔ کہا یا ٹھہریے گا، ابھی مزید پروٹوکول دینا ہے، مزید قافلے تیار ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام جب چلتے چلتے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یوسف علیہ السلام کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی ملتے ہیں، کبھی چومتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی محبت کا انداز بھی یہی ہے۔ وہ باپ جس بینائی چلی گئی آنکھوں کی، اب بینائی واپس ملی، کبھی چومتے ہیں، کبھی گلے لگاتے ہیں، کبھی کچھ کیا لمحہ ہوگا اس وقت جب وہ سارا منظر سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی ہوگی، لیکن اس وقت جو انداز تھا قرآن نے وہ سارا بیان کر دیا۔ اب ہوا کیا، اس وقت سارے بھائیوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ تعظیمی جائز تھا، سجدہ تعظیمی جائز تھا پہلی امتوں میں، اس امت میں تو سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، سجدہ عبادت کسی وقت میں جائز نہیں ہے، سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ اب وہ سارے سجدے میں گر گئے، کہا ابا جان یہ وہ خواب تھا جو میں نے دیکھا تھا، رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ فرمایا یہی وہ خواب تھا جو میں نے دیکھا تھا، یہ چوتھی بار آپ کے پاس وہ آپ کے بھائی، اور اب چوتھی بار آپ کے والدین بھی ساتھ تشریف لائے تھے، 3 دفعہ وہ اکیلے آئے تھے۔ یہ وہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ اگر قرآن میں کوئی واقعہ موجود ہے وہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ اب آخری بات مرض کرنے لگا ہوں، یہ واقعہ بیان کیوں کیا گیا؟ آقا علیہ السلام اور جناب یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات، ان میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا، ادھر آقا کریم علیہ السلام کے قریشی بھائی ہیں اور خاندان کے افراد ہیں، انہوں نے رسول اللہ سے حسد کیا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ادھر قریشیوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ان کے خلاف سازش کی تھی۔ ادھر یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا تھا۔ ادھر قریشیوں نے کیا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کی زندگی کی انتہا کیا تھی؟ آپ مصر کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے، اور ادھر رسول اللہ ہے، مدینہ میں جب ریاست قائم ہو جاتی ہے، اللہ کے محبوب اس کے حاکم اور سلطان مقرر ہوتے ہیں۔ دوسری جانب جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے بھائیوں سے؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ میں نے معاف کیا۔ ادھر رسول اللہ جب فاتح مکہ بن کر آتے ہیں، وہی دشمن وہاں یوسف علیہ السلام کے بھائی کنویں میں ڈالنے والے، ادھر اوجڑیاں ڈالنے والے، ادھر کانٹے بچھانے والے، ادھر جو ہے رسول اللہ کے خلاف جو ہے وہ مغلظات کہنے والے۔ لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا آج میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اچھا، اس واقعہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ پہلا سبق تو یہ ملتا ہے، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو قرآن کا یہ مقام یہ کہتا ہے کہ کسی پر مصیبت کا آنا نعمت اور راحت کا دروازہ کھولتا ہے۔ دوسری چیز، یوسف علیہ السلام جب دیکھے مصیبت آئی تو رحمت کے دروازے کھلے، راحت کے دروازے کھلے۔ دوسری چیز، دوسرا پیغام حسد کا ہے، حسد کرنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تیسری چیز، مرد اور عورت کا جو اختلاط ہے، ان کا خلوت میں رہنا، یہ بہت بڑی آزمائش ہوا کرتا ہے۔ وہ خلوت زلیخا کو میسر آئی، یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دے بیٹھے۔ اور چوتھی چیز، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے دین پر ہمیشہ ڈٹے رہنا، چاہے تمہیں قتل کرنے کا دھمکی دی جا رہی ہو، چاہے تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے، لیکن تم نے حق پہ ڈٹے رہنا ہے، دین پر ڈٹے رہنا ہے۔ اور پانچویں چیز، صوفیاء کے نزدیک یہ ہے، وہ فرماتے ہیں گناہ سے مصیبت بہتر ہے،
بڑی بات صوفیہ نے کہہ دی، مصیبت میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے، معصیت میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے، گناہ میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے انسان مصیبت میں چلا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے مصیبت میں مبتلا تو ہو گئے، مصیبت کو گلے لگا لیا، لیکن معصیت کو قبول ہے نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ تو یہی بات صوفیہ تو یہ کہتے ہیں، جب کوئی ان کی عادت کے لیے جاتا بیمار ہوتے، بندے پوچھتے حضرت کیا حال ہے، صوفی آگے سے فرماتے اللہ کا شکر ہے کہ میں مصیبت میں ہوں، گناہ میں نہیں ہوں، معصیت میں نہیں ہوں۔ یہ صوفیہ کا انداز، اللہ کے ولیوں کا انداز ہے، اور یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے